یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج بدھ 28 مئی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ آوران پاکستانی فورسز کی فائرنگ، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، ایک خاتون شدید زخمی ہو گئیں۔ کیچ میں پاکستانی فورسز نے رات گئے گھروں پر چھاپہ مار کر 2 بھائیوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا۔ 5 عالمی انسانی حقوق کے تنظیموں نے پاکستانی وزیر اعظم کو ایک مشترکہ خط میں بلوچستان میں بلوچ انسانی حقوق ڈاکٹر مہرن سمیت سیاسی کارکنوں پر جاری کریک ڈاؤن، گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں اور پرامن احتجاجوں کے خلاف ریاستی جبر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بلوچ قومی تحریک کے ایک عظیم کمانڈر ملک خان مری، ہم میں نہیں رہے بی ایل اے۔ کوئٹہ محمد اسحاق اور عبدالرزاق کی جبری گمشدگی کے خلاف اہل خانہ کا بی ایم پی کیمپ آمد۔ اس دوران نصر اللہ بلوچ کی قیادت میں پریس کانفرنس کی۔ کراچی 23 مئی کو لاپتہ ہونے والے شیراز اور سیلان پر کوئی الزام ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے، اہل خانہ کی پریس کانفرنس۔ جرمنی بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کی طرف سے 28 مئی 1998 کو بلوچستان میں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے خلاف جرمن شہر ووٹیگن میں ریلی نکالی گئی اور تھیٹر کے ذریعے ایٹمی تجربات کے نتائج اور ان کے نقصانات کو اجاگر کیا۔ سرفراز بگٹی ریڈ زون میں آپ کے ہمسائے اورنگزیب کے گھر پر گزشتہ رات فورسز نے ماورائے قانون چھاپہ مار کر ان کے کمسن بیٹے ایمل کو جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ ان کی بازیابی میں اپنا فرض نبھائیں، نصر اللہ بلوچ۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی رکن غنی بلوچ کی غیر قانونی جبری گمشدگی سامراجی واقعات کا زہر آلودہ عکس ہے۔ ترجمان بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ۔ 28 مئی یوم آسروں کی مناسبت سے فری بلوچستان موومنٹ فن لینڈ برانچ کی جانب سے ریلی نکالی جائے گی، ترجمان نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ بلوچ مزدور دشمن پالیسیوں خلاف آواز اٹھانے کی سخت ضرورت ہے، کامریڈ وسیم سفر۔ مستونگ کھڑکوچہ APC چوکی پر مسلح افراد کا حملہ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ کوئٹہ دشت درخشاں اور جھاؤ حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں BLF۔ کوئٹہ مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 نامعلوم افراد قتل ہو گئے۔ نوشکی میں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے پولیو ٹیم پر حملہ کر کے پولیس اہلکار عبدالوحید کو قتل کر کے اس کا بندوق اور موٹر سائیکل لے گئے۔ خضدار سورگز میں مسلح افراد کی فائرنگ سے عبدالخالق نامی شخص قتل ہوا۔ کھڑکوچہ میں مسلح افراد نے ایک نامعلوم پاگل شخص کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ کلات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ضلع آوران کے علاقہ مالار مچھی میں پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، ایک خاتون شدید زخمی ہو گئیں۔ علاقائی ذرائع کے مطابق رات گئے تقریباً 1 بجے کے قریب پاکستانی فورسز نے فوج کشی کرتے ہوئے متعدد گھروں پر دھاوا بولا۔ اس دوران جب لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو فورسز نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان نعیم بلوچ ولد سنجر بلوچ اور ایک خاتون حوری بنت قاسم موقع پر ہلاک ہو گئیں، جبکہ نعیم بلوچ کی والدہ دادی بلوچ شدید زخمی ہوئیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق زخمی خاتون کو رات بھر طبی امداد سے محروم رکھا گیا اور اگلی صبح انتہائی نازک حالت میں آوران ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خیال رہے یہ واقعہ آوران کے علاقہ مالار میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پیش آنے والی چوتھی کارروائی ہے۔ ایک ہفتے میں آوران میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں کم از کم 5 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ علاوہ ازیں بلوچستان کے ضلع کیچ سے پاکستانی فورسز نے 2 بھائیوں کو حراست میں لینے بعد لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت شہاد دوست اور عمران ولد غلام حیدر کے ناموں سے ہوا ہے۔ یہ واقعہ کیچ کے علاقہ گیبن میں پیش آیا، جہاں پاکستانی فورسز نے ان کے گھروں پر چھاپہ مار کر دونوں بھائیوں کو ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد سے دونوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔
बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जीएन बलूच ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि बीएलए अपने सेफे के एक सीनियर मुखलिस और बहादुर कमांडर मलिक खान मोहम्मद मरी वलद मीरो खान मरी की वफात पर गहरे रंजो अलम का इजहार करती है और इनकी रहलत की खबर को बाज़ाब्ते तौर पर कौम के बाशऊर तबकात तक पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि आप तवील अरसे तक बीएलए से मुंसलिक रहे और अपनी उम्र के आखिरी अयाम तक इस कौमी फ़र्ज से वाबस्ता रहे जिसकी बुनियाद कुर्बानी, शऊर और नज़रियाती वाबस्तगी पर रखी गई है। उन्होंने कहा कि बीएलए उनके ख़ानदान, करीबी साथियों और उन तमाम कारकुनान से ताज़ियत का इज़हार करती है जिन्होंने कमांडर मलिक खान मोहम्मद मरी जैसे रहनुमा के साथ जद्दोजहद की और रातें दिन गुजारे। तर्जुमान ने कहा कि हम उनके नज़रियाती वारिस होने के नाते ये अहद करते हैं कि उनकी याद और जद्दोजहद को तंज़ीमी निसाब और याददाश्त में महफूज रखा जाएगा। कोयटा इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुन समाजी रहनुमा कामरेड वसीम सफ़र ने जारी बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में गरीब मजदूरों के रोजगार को स्मगलिंग करार देकर उन पर माशी पाबंदियां आयद करना न सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि ये एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी का हिस्सा मालूम होता है जिसका मकसद बलूच अवाम को उनके कदीम माशी ज़राए से महरूम करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसियों के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का जिम्मा गरीब मजदूरों पर डालकर असल सरमाएदार तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है जो कि सरासर जुल्म और मुनाफिकत की इंतहा है। उन्होंने तमाम तबकात से अपील की है कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारी न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएं। शुक्रिया।